بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 239 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت اذ نلاحظ علی ذلک سے لے کر الاستصحاب تک۔ ہماری بحث چل رہی تھی الشک فی الاطلاق لحالت نسیان میں۔ آج کا پہلا نقطہ ہے اسی درس کی بقایا وضاحت، نسیان کی صورت میں اطلاق جزئیہ شرط میں شک کی بقایا وضاحت۔ نمبر 2، تعذر کی صورت میں یعنی مکلف جب جزئیہ شرط کو انجام نہیں دے سکتا تو یہاں پہ شک در اطلاق کی وضاحت کی جائے گی اگر مکلف معذور ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہماری تھی کہ جو مرحوم آخوند خراسانی نے جواب دیا مرحوم شیخ انصاری کو، اس جواب مرحوم آخوند پر ہمارا اشکال ہے کہ ان الاقل فی الخطاب الاول، چونکہ مرحوم نے فرمایا کہ دو خطاب ہیں یہاں پہ، ایک کا تعلق ذات مکلف کے ساتھ ہے اور دوسرے خطاب کا تعلق یعنی وہ جو وجوب زائد ہے اس انسان کے ساتھ جو تذکر کی حالت میں نسیان کی حالت میں نہیں ہے۔ عقل خطاب اول میں یعنی جہاں پہ طبیعیت المکلف ہے، آیا عقل حل ہوا مقید بالزائد، تو یہاں پہ چار صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، آیا عقل جو خطاب اول میں ہے وہ عقل مقید ہے زائد کے ساتھ اکثر کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، اور مطلق من ناحیت، یا زائد کے لحاظ مطلق یعنی زائد وغیرہ کی کوئی قید اس میں نہیں لگائی گئی۔ نمبر 3، او مقید باللحاظ المتذکر ہے و مطلق باللحاظ ناسی، یہ تیسری صورت۔ یا یوں ہے کہ عقل مقید ہے اس حالت کے ساتھ جب مکلف نسیان کی حالت میں نہیں ہے، اور مطلق اس حالت میں جہاں پہ مکلف نسیان کی صورت میں ہے۔ اور چوتھی صورت، او محمل، یا نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تقید اور عدم تقید، تذکر اور عدم تذکر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ کیا ہے یہ چار صورتیں؟ فرماتے ہیں والاول خلف، پہلی کہ آپ عقل کو مقید کریں زائد کے ساتھ، یہ خلاف فرض ہے۔ کیوں خلاف فرض ہے؟ از معنی ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عدم کون الناسی مکلفن بالعقل ہے، مطلب یہ نہیں کہے گا کہ ناسی عقل کے بارے مکلف نہیں ہے، جبکہ یہ خلاف بالکل خلاف ہے، چونکہ ناسی جس طریقے سے جاہل مکلف ہے اس طریقے سے ناسی مکلف ہے، جس طرح متذکر مکلف بالعقل ہے اس طریقے سے ناسی مکلف بالعقل ہے۔ وثانی، دوسری مطلق میں ناحیت یہ کذالک، وہ بھی اس خلاف فرض ہے۔ کیوں؟ لأن معنی ہو، کیونکہ مطلق اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ کون متذکر مکلف بالعقل ہے۔ وسقوط الخطاب الاول بصدور العقل منه، مطلب ہے کہ متذکر یعنی جو نسیان کی حالت میں نہیں ہے وہ مکلف عقل کے بارے میں، اور خطاب اول جو ہے عقل کے صادر ہونے کے حوالے سے وہ اسے ساکت ہے، یہ نہیں ہو سکتا، خلاف فرض ہے۔ وثالث، یعنی مقید ہو تذکر کے لحاظ سے متذکر کے لحاظ سے، اور مطلق معاف کیجیے گا مقید ہو متذکر کے لحاظ سے مطلق و ناسی کے لحاظ سے۔ یہ ثالث رجوع الى الخطاب الواحد الذي ذکرناه، اس کی بازگشت ہے ایک خطاب کی جانب کہ وہاں ایک خطاب جس کو ہم نے ذکر کیا، وما اس کے ہوتے لا حاجت الی افتراض خطاب آخر۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خطاب تو یہاں پہ ایک ہے، دلیل لفظی ایک ہے، آپ کیسے سکتے ہیں کہ یہی مقید بھی ہے مطلق بھی ہے، کہ اس کے ہوتے ہم فرض نہیں، ضرورت ہمیں نہیں پڑتی کہ فرض کریں ایک اور خطاب کو جو یخص المتذکر ہے، جو اس مکلف کے ساتھ مخصوص ہو جو حالت نسیان میں نہیں ہے۔ والرابع، جو کہ محمل غیر واقع، محمل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ مقام جعل میں احمال نہیں ہے۔ کے درمیان میں عالم جعل، امتصال میں نہیں، عالم جعل حکم میں یہ تقابل نقیضین ہے
یعنی تقیید یعنی عدم الاطلاق، اطلاق یعنی عدم تقیید، جب ایسے ہے تو فلا یمکن انتفاع معا، دونوں کا آپ نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ ارتفاع نقیضین لازم آ جائے گا. وعلی ھذا الاساس، اس بنا پر فالمقام من صغریات دوران الواجب بین الاقل والاکثر، یہ مقام ہو جائے گا اقل و واجب، اقل و اکثر کے درمیان میں دائر ہو، اس کے صغروی مباحث میں سے شمار ہوگا. نتیجے میں فَيَلْحَقُهُ حُكْمُهُ مِنْ جَرْيَانِ الْبَرَاءَةِ الزَّائِدِ، نتیجے میں اس کے ساتھ اسی کا حکم ملحق ہوگا، یعنی صغرا والے مسئلے کا، یا دورہ واجب اقل و اکثر کے درمیان دار ہو تو وہاں پہ جیسے کہ برات جاری ہو رہی تھی تو یہاں پہ برات جاری ہوگی زائد کے بارے میں. بل التدقیق فی المقارنت، یعنی آپس میں ملانے سے دقت کریں گے جب ملانے میں تو یکش واضح ہو جائے گا. یہ تدقیق دقت کشف کرے گی، ظاہر کرے گی کہ ان وجود فارق، فرق موجود ہے. یجعل المقام احق بالبراءت، کہ جو وہ فرق اس مقام کو قرار دے رہا ہے کہ یہ مقام زیادہ حق رکھتا ہے کہ برات اس کے بارے میں جاری کی جائے. کون سی؟ من حالات دوران مذکور، یعنی جہاں پہ عقل اکثر ہے. وہ کیا ہے وہ دوران مذکور؟ وہ ان العلم بالواجب المردد بین الاقل والاکثر ہے، کہ جہاں پہ انسان کو واجب کے بارے میں علم ہے لیکن یہ واجب نہیں کہ عقل ہے یا 9 جزئیے یا 10 جزئیے، تو قد یدعا کونہ فی الدوران فی حالت دوران مذکور علما اجمالیا منجزا، تو دعویٰ کیا گیا ہے یہاں پہ کبھی کبھی، اتفاقی بات نہیں ہے کہ اس صورت میں علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے. دعویٰ لئن قبلت فی تلک الحالات، شیخ سرور یہ دعویٰ اگر ان حالات میں قبول کیا جائے تو فہناک سبب خاص یقتضی رفضها فی المقام، تو وہاں پہ ایسا نہیں کہ عمومی ہو بلکہ اس خاص سبب پایا جائے گا، ہوتا ہوگا جو تقاضا کرے گا کہ یہ حالات خود اٹھ جائے یہاں مقام سے اس مقام میں. وعدم امکان افتراض میں علم اجمالی منجز ہونا، اور یہاں پہ علم اجمال ایسے علم اجمالی کو فرض کرنا ممکن نہیں جو منجز ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ان تردد بین الاقل والاکثر فی المقام، وہ کیا ہے؟ مسئلہ دائر ہے، واجب دائر اقل و اکثر کے درمیان، یہاں پہ یہ تردد انما حاصل للناسی بعد ارتفاع نسیان ہے، جب ناسی نسیان والی حالت سے باہر نکلتا ہے، نسیان اس کا ختم ہو جاتا ہے، یاد آوری آ جاتی ہے، تب بہت حاصل ہوتا ہے. والمفروض ذرا کہ فرض کیا گیا کہ انہ قد اتا بالاقل فی حالت نسیان، کہ مصنف نے عقل کو انجام دیا ہے، یعنی فرق 9 جزئی کو نسیان کی حالت میں. واہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ انہ یحصل بعد امتصال احد طرف ہے، یعنی علم اجمالی کے جو 2 طرف ہیں عقل و اکثر، ان میں سے ایک طرف کو انجام دینے کے بعد یہ اس کو حاصل ہوا ہے. فهو نذیر، یہ اس کی مثال ہے کہ ان تعلم اجمالا بوجوب زیارت احد الامامین بعد ان تکون قد زرت احدہما. یہ اس کی مثال ہے کہ آپ کو علم اجمالی ہے کہ ضروری ہے 2 اماموں میں سے کسی ایک کی زیارت واجب ہے، لیکن یہ کب ہے آپ کو علم اجمالی؟ جب آپ نے 2 میں سے ایک کی امام کی زیارت کر لی ہے. فمثل هذا العلم اجمالی غیر منجز، یہ ایسا علم اجمالی منجز نہیں ہے بلا شک، اس میں شک ہی نہیں، اتفاقی بات ہے. حتیٰ یہاں تک لو کان تردد فیہ، اس میں اگر تردد ہے ہوگا فضلا ما اذا کان بین الاقل والاکثر، جائے کہ بین الاقل والاکثر کے زمان تردد ہو، بلکہ اقل اکثر میں نہیں ہوگا بلکہ تردد بین المتباینین ہو جائے گا. بخلاف ذلك حالات دوران الاعتادیت، اس کے برخلاف ہے وہ صورتیں بھی جہاں پہ مسئلہ دائر ہوتا ہے، جہاں پہ عادی حالات ہوتے ہیں. فإن التردد فيها يحصل قبل الاتيان بالأقل، بس تردد ان حالات میں حاصل ہوگا کب؟ جب مکلف نے عقل کو انجام نہیں دیا. فإذا تشکل منه علم اجمالی كان منجزا، ہاں یہ جیسا کہ عرض کیا گیا اگر عقل کو انجام دینے کے بعد حاصل ہو رہا ہے تو یہ منجز نہیں ہے. ہاں عقل کو انجام دینے سے پہلے اگر حاصل ہو رہا ہے، ہاں پھر یہ جو اس سے علم اجمالی حاصل ہوگا وہ علم اجمالی منجزیت پیدا کرے گا. الثانی الشک فی الاطلاق لحالت التعذر، جزیہ شرط کو مکلف مجبوری کی وجہ سے، تعذر کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا. ٹھیک، اذا کان الجزء جزءا حتی فی حالت التعذر،
اگر جز ہو، یہاں تک کہ اس صورت میں جب مکلف معذور ہے یعنی فرض کریں جو اس جز کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو کان معنی ذالک اس کا اچھا یہ مثلا فرض کر لیں مکلف نماز کے لیے وضو طہارت نہیں کر سکتا، طہارت مائیہ ہو یا ترابیہ ہو نہیں انجام دے سکتا، ٹھیک، تو کانا معنی ذالک مطلب یہ ہے کہ ان العاجز عن الکل المشتمل لا یطالب بالناقص، لا یطالب بالناقص. غور فرمائے گا، آیا سوال یہ ہے کہ جو تمام طہارت کو انجام نہیں دے سکتا، یعنی تمام افعال وضو کو یا تمام افعال تیمم کا انجام نہیں دے سکتا، بعض کو انجام دے سکتا ہے، آیا اس سے یہ طلب کیا جائے گا کہ آپ تمام کو انجام نہیں دے سکتے، بعض افعال انجام دیں؟ فرض کرے وہ چہرہ اور کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو سکتا ہے لیکن مسحین نہیں کر سکتا، تو آیا اسے مسح طلب کیا جائے گا؟ ناقص وہ جز اس سے طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وَإِذَا كَانَ الْجُزْءُ جزن فی حالت تمکن، ہاں فقط تعذر نہیں، تعذر تمکن کو قابل میں جب قدرت ہے، تو جب جز ہو تو فاضا، یعنی اس کا مطلب کہ انه فی حالت العجز لا ضرر، کہ جب مکلف عاجز ہے، قدرت نہیں، قادر نہیں، تو کوئی ضرر ناقص ہے، اور کوئی حرج نہیں کہ عاجز سے طلب کیا جائے گا ناقص کو بھی کہ آپ جس طرح ہو سکے انجام دیں. وَالتَّعَذُّرُ تَارَةً یکون فی جزء من الوقت واخری یستوعبہ. اب دو صورتیں بنتی ہیں، ایک مکلف کا مجبور ہونا، مکلف کا معذور ہونا، یہ ایک دفعہ اس جز کے تمام وقت میں ہے، یعنی اس کا عذر باقی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری مرتبہ کیا ہے کہ نہیں کچھ وقت میں ہے اس کا عذر، کچھ وقت اور باقی اصلا وقت میں دور ہو جاتا ہے. تو ففی الحالۃ الاولى پہلی صورت میں یعنی جب جزء وقت میں ہو اور یعنی کچھ وقت میں ہے کچھ میں دور ہو جاتا ہے، تو یحصل للمکلف علم، تو یہاں مکلف کو علم حاصل ہوگا اس بات کا کہ اما بوجوب الجامع، کہ اس کے اوپر جامع واجب ہے، جامع بین صلاۃ ناقصہ و تامہ، نماز جامع کس چیز کا؟ بین صلاۃ ناقصہ حال العجز، یعنی وہ جب وہ عاجز ہے تو ناقص نماز، اور جامع بین صلاۃ تامہ وہ جو تام الاجزاء والی نماز ہے. ایک یا تو جامع کے وجوب کے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، اور بوجوب صلاۃ تامت عند ارتفاع العجز، یا تو مکلف کو علم ہے کہ تام الاجزاء نماز اس کے اوپر واجب ہے جب عذر ختم ہو جاتا ہے، یعنی فرض پانی مل جاتا ہے، وقت بھی باقی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ لأن جزئیت المتعذر ان كانت ساقطۃ فی حالت التعذر، چونکہ اگر متعذر مکلف جو ہے جس کے بعد عذر ہے اس کی جزئیات اگر ساقط ہے عذر کی حالت میں، یعنی اب ہم کہتے ہیں کہ اب جز نہیں ہے، تو فتکلیف متعلق بالجامع، تکلیف کا تعلق جامع بین صلاۃ ناقصہ والصحیحہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا. وإلا اگر نہیں ہے یعنی ساقط نہیں ہے تو کان متعلق بصلاۃ تامت عند ارتفاع العذر، جب عذر ختم ہو جاتا ہے مکلف کا تو اس کا تعلق تکلیف کا تعلق تامت الافعال والی نماز کے ساتھ ہے. اچھا اس کے علاوہ وتجری البراءۃ حینئذ وجوب الزائد، اور جو اس کے علاوہ ہے کہ زائد واجب ہے یا نہیں، برا جاری ہوگی وفق حالات دوران بین العقل والاکثر، یہ مطابقت دیتے ہیں ان تمام صورتوں کے ساتھ جہاں پہ مسئلہ دائر ہوتا ہے عقل و اکثر کے ساتھ. وَيُلَاحَظُ، اور دیکھا جائے گا یہاں پہ کہ ان تردد ہونا بین العقل والاکثر یحصل قبل الاتیان بالعقل، یہ جو مسئلہ عقل و اکثر کے درمیان میں دائر ہو رہا ہے یہ دائر ہونا حاصل ہوگا جب مکلف نے ابھی تک عقل کو انجام ہی نہیں دیا، خلاف لحالت لحال ناسی، برخلاف نشان والی صورت میں جب مکلف نے اس کو انجام دیا ہے. کیوں؟ لأن العاجز عن الجزء يلتفت الى حاله حين العجز، جو عاجز یعنی جو جز کو انجام نہیں دے سکتا وہ اپنی حالت عجزی کی جانب متوجہ ہے، وہ عجز کی صورت میں، عجز کی حالت میں. وفی الحالت الثانیۃ، اور دوسری صورت میں، دوسری صورت کون سی تھی؟ یستوعبہ، یعنی جب عذر تمام وقت کو شامل ہے،
यहसुल मुकल्लफ इल्म इजमाली, यहाँ पे भी इल्म इजमाली मुकल्लफ को हासिल होगा किस चीज का, इम्मा भी वजूब नाकिस से फिल वक्त है, यानी वक्त है लेकिन आप नाकिस नमाजी यानी बगैर तारत माइया के पढ़ ले तयम्मुम करके, और भी वजूब कज़ाए इनकान वाजिब कज़ा, अगर वाजिब की कज़ा होगी तो वाजिब कज़ा होगी खारिज वक्त में। क्यों? लिअन्न जुज़इयत मुतअज़्ज़िर इनकान साकिततन फ़ी हाल ताज़ुर, जब अगर मुतअज़्ज़िर मुकल्लफ की जुज़इयत साकित है उज़्र की हालत में, यानी जुज़ नहीं है, जब मजबूर है माज़ूर है, तो फिर तकलीफ मुतअल्लिक़ बिन्नाक़िस बिल वक्त है, तो वक्त के अंदर तकलीफ का ताल्लुक उसके साथ है जो नाकिस है यानी बिदून जुज़, वल्ला अगर ऐसा नहीं तो कान वाजिब हो अल कज़ा, तो वाजिब क्या है, कज़ा है उसके लिए। वहाज़ा इल्मुन इजमाली मुनज्जिज़, ये इल्म इजमाली मुनज्जिज़ियत पैदा। आखिर में फरमाते हैं कि वल युअलम, यानी एक नुक्ता समझाना चाहते हैं, जानना चाहिए कि अन्नल जुज़इयत फ़ी हाल निस्यान, ये जो बहस चले निस्यान की सूरत में जुज़इयत की बहस, और फ़ी हालत तअज़्ज़ुर या मुकल्लफ माज़ूर हो जाए वहां पे जुज़इयत को अंजाम दे या ना दे, ये मबाहिस, ये जुज़इयत इन्नमा तजरिल बरात इंद शक फीहा, जब जुज़इयत के बारे में शक है तो बरात जारी होगी, यानी शर्त नहीं है। कब? इज़ा जब लम यकुन बिल इम्कान तौज़ीहुल हाल अन तरीक़िल अदिल्लतिल मुअर्रदति, कि जब मुमकिन ना हो इसके लिए सूरत हाल की वज़ाहत करना अदिल्ल मुअर्रदा कर, यानी दूसरे अल्फाज में जब दलील मौजूद ना हो तो तब ये सूरत हाल होती है ना, हदीस वगैरह ना हो। वज़ालिक, और वज़ालिक ये सूरत हाल बिआदिल वजूह तालियत, ये इसकी तीन सूरतें हैं दर्जे झेल। अव्वलन, पहले यह कि यकुम दलीलुन खासुन अला इतलाक़ अल जुज़इयत, फर्ज करें कोई हदीस है या कुरानी आयत है जो जुज़इयत के मुतलक होने या मखसूस होने पर दलालत करती है। मसलन मिन कबल हदीस ला तुआज़ इल्ला मिन खम्सिन, जिसमें फर्क तहारत है, रूब क़िबला वगैरह है। सानिन अन यकुन लिदलील जुज़इयत इतलाक़ुन, के दलील आती है उस जुज़इयत की दलील के इतलाक़ है, वो इतलाक़ यशमुल हालत निस्यान है अवित तअज़्ज़ुर, के निस्यान वाली सूरत को हाल को भी शामिल है, और मुकल्लफ के मजबूर होने वाले की सूरत है फ़युख़ज़ बितलाक़, तो उसके इतलाक़ को अख़ज़ किया जाएगा। वला मजाल है ही नज़्ल बरात, बरात जारी करने की चूंकि दलील है, दलील मुहर्रज है, वो हमें बरात की असल अमली की जरूरत नहीं पड़ती। सालिसन, आखिरी, अल्ला यकुन दलील जुज़इयत इतलाक़ुन, दलील जुज़इयत के इतलाक़ नहीं है, मतलब बाय बयान बेअनकान मुजमल मिन हादिहि नाहियत, यानी इस लिहाज से मुजमल है, यानी जुज़इयत के लिहाज से। व कान लिदलील वाजिब इतलाक़ुन यक्तज़ी फ़ी नफ़्सी आदम एतबार ज़ालिकल जुज़ रासन, और दलील वाजिब के लिए इतलाक़ का होना तकाज़ा कर जातन कि वो जुज़ इब्तिदा से ही मोतबर नहीं है। फ़ी हादिल हालत, इस हालत में यकुन दलील जुज़इयत मुक़य्यदन लिइतलाक़ दलील वाजिब मिक़दारिही, कि दलील जुज़इयत मुक़य्यद है इसके साथ कि दलील वाजिब मुतलक है अपने मिक़दार में। भाई सो इन दलील जुज़इयत ला यशमुल हालत तअज़्ज़ुर अव निस्यान है, और दलील शामिल नहीं है, और चूंकि दलील अगर शामिल नहीं है ओज़र वाली निशान वाली हालत को, तो फ़यब का इतलाक़ दलील वाजिब मुहक्कम फ़ी हातिल हालतैन, तो दोनों सूरतों में इतलाक़ दलील वाजिब अपनी जगह पे मजबूत है, महकम है। बदालन, और इतलाक़ दलील वाजिब दलत करेगी अला अदमिल जुज़इयत फ़ीमा, दोनों हालतों में दोनों सूरतों में जुज़इयत नहीं है। तो तुल्लाब किराम अज़ीज़, आज का दर्स हम इख्तिताम पर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।